اس طرف آ جائیں. جی سوال کیا ہے؟ ادھر سوال تھا کسی کا. کس کا سوال تھا آپ کا؟ جی آپ کا سوال تھا. جی بتائیے. تراویح میں رمضان میں تراویح پڑھنا کیسا؟ رمضان میں تراویح پڑھنا کیسا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح وہ عبادت ہے جو رمضان ہی میں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ فرض نہیں, واجب بھی نہیں, بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 راتیں آپ نے تراویح ادا کی, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ. چوتھے دن مسجد نبوی کھچا کھچ بھری تھی, سرکار تشریف نہیں لائے, اور آپ آخر میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تمہارا اضطراب اور تمہارا شوق میں نے محسوس کیا, میں بے خبر نہ تھا, لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. تو حضور تو امت کے لیے بڑے شفیق, بڑے رحیم تھے, لہٰذا آپ نے فرض اور واجب قرار نہیں دی, اس کو سنت قرار دیا, اور ہر روزے کے ساتھ تراویح ادا کرنا یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھ سکے تب بھی اسے تراویح ضرور لازماً ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں رمضان دیا, اس کے دن میں روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور رات میں قیام کو نفل کیا ہے. اچھا جی, کوئی اور سوال؟ جی. روزہ دار کو کا روزہ افطار کرانا اس کا کتنا ثواب ہے, اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے, ذرا اس کے لیے بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اسلام تو ہے ہی لوگوں کی مددگار کرنے کا, ہیلپ کرنے کا, نصرت کرنے کا, اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا. لہٰذا حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو, چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, سلام ضرور کرو. اور روزے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسین خطبہ, جامع خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دنوں میں, اس میں خود آپ نے وضاحت فرما دی کہ لوگوں, جس کسی نے کسی ایک بھائی کا روزہ کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بری کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو روزہ نہیں کھلوا سکتے, ٹھیک ہے نا, غریب ہیں. تو آپ نے فرمایا کسی نے اگر ایک گھونٹ لسی سے یا ایک کھجور سے یا پانی سے بھی روزہ افطار کرا دیا تو کل قیامت میں اللہ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا, اور پھر وہ جو جہنم ہے نا جس میں سورج سوا نیزے پر آئے گا, سب کی زبانیں حلق سوکھ رہے ہوں گے, فرمایا وہ ایسا پانی ہوگا پھر جنت میں جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر آپ کا سوال ہے؟ جی بولیے. وعلیکم السلام. جی زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کرنا تھا. ایک سیکنڈ ان کا سوال ہو جائے پھر کیجیے گا. ایک سیکنڈ پلیز. جی بولیے. جی زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, بلکہ بدرجہ اولا آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بطریق احسن دے سکتے ہیں. دیکھیے یہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے. اگر آپ یہ نہ بھی کہیں کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, اگر آپ اتنا بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میری طرف سے تحفہ ہے, لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ دینے ہوگی تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور فقہا نے یہ لکھا اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ یا قرض حسنہ ہے, جب ہو تو دے دینا, تو ایسی صورت میں آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی, ہو جائے گی. زکوٰۃ کا آخری فارمولہ بتا دوں کہ اوپر اور نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے, آسان, اپنی اصل اپنی نسل. اصل آپ کی کیا ہے؟ آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کا دادا, آپ کی دادی, آپ کا نانا, آپ کی نانی. نسل کیا ہے؟ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا پوتا, آپ کی پوتی, آپ کا نواسا, آپ کی نواسی. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دائیں بائیں بہن ہے, بھائی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, پھوپھی ہے, سب کو دی جا سکتی.